میرے محلے کا ایک نوجوان آیا کہا حضرت ایک تعویذ دیجئے، 3 مہینہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، رات کو چونک چونک کے اٹھ جاتے ہیں۔ 3 مہینہ میں نے سنا، نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا بھاگ جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کوئی تعویذ نہیں، اور میں یہ لکھ کے دے دوں کہ زندگی بھر تم کو نیند نہیں آئے گی۔ بولا کیوں؟ بولا آج نیچر کے خلاف تم سو رہا ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ بولا نہیں سمجھے حضرت، بولے شادی سے 1 دن پہلے تک تو بورا بچھا کے زمین میں سویا ہے، غریب بیٹی کے باپ نے تم کو باکس والا پلنگ اور موٹا گدا دے دیا، تو نیچر کے خلاف نیند آئے گی کیسے؟ آج بھی بورا بچھا کے سو، دیکھ چین کی نیند آتی ہے کہ نہیں؟ اگر پلنگ پہ سونے کی تمنا ہے تو غریب بیٹیوں کے باپ کی خیرات پر بھروسہ مت کرو، سال بھر پہلے اپنی کمائی سے خرید کر سو کر پریکٹس کر لو، تاکہ شادی کے بعد بھی تمہیں سکون کی نیند مل سکے۔ سمجھے؟ بہت مہان ہے یہ عورت، سبحان اللہ بولو۔ کنی کٹانے سے کام نہیں چلے گا۔ غلام رسول صاحب، میں ایک دل سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہم مرد دیکھنے میں ہیں لیکن ہم تو بکنے والے جانور ہیں۔ بیٹی والو 5 لاکھ روپیہ دو، ہمیں خرید لو، جو چاہو وہ کروا لو، جو چاہو کروا لو، صرف تیری بیٹی کو کھلاؤں گا نہیں بلکہ پکا کے بھی دے دوں گا، ضرورت پڑے گی تو سردی میں برتن مانج کے بھی دے دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تم 5 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، یا بلیٹ کا پیسہ دے دو، واشنگ مشین کا پیسہ دے دو۔ بھکاریوں، خیرات مانگنے والوں، اگر غریب بیٹیوں سے ہی مانگنے کا اتنا شوق ہے، توبہ کرو ان سے مانگنے کے لیے، اور چلو مدینہ، فاطمہ کے باپ سے مانگ لو، تیری دنیا بھی ثواب دے، تیرا عقبہ بھی ثواب۔ حج بھی کرا دے گا، عمرہ بھی کرا دے۔ نماز پڑھو، بکلول مت بنو۔ بینک میں جاؤ گے تو آئی ڈی کارڈ، ٹرین میں جاؤ گے تو آئی ڈی، پلین میں جاؤ گے تو آئی ڈی، جنت میں بغیر آئی ڈی کے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کی آئی ڈی کا نام نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں علامہ علاء الدین صاحب قبلہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں تو بزرگوں کا جوتا اٹھانے والا انسان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے مسلمان آتا نہیں، غلط ہے حضرت۔ بولیے نا، ہم ابھی 5000 کو جمع کر دیں۔ غلط ہے کہ اذان ہوتی ہے مسلمان نہیں آتا، یہ کہیے کہ وقت پر نہیں آتا ہے۔ اگر مؤذن صرف ایک کام کرے، ظہر کی اذان دے دیا، 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ اذان دے دے، پورا گاؤں جمع ہو جائے گا۔ کہا ہوا کہ 2 مرتبہ اذان دیے، مؤذن پلٹ کے کہہ دے کہ پہلی بار دیا تو تو نہیں آیا، اس لیے دوبارہ دیا، تو آ گیا ہے تو چل وضو کر پڑھ لے، تو شام کو عصر سے پہلے مؤذن کو کہے گا چلے جائے گی اپنے گھر، امام کو بولے گا اپنی بوریا بچھونا اٹھائیے بھاگ جائیے۔ یہ عادت بند کرو، ان عورتوں سے سبق لو، ان عورتوں سے سبق لو۔ ہاتھ کھاتے ہو کہ نہیں؟ جلدی بولو، ارے بولو نا جلدی۔ 10 آدمی میں کتنا کلو چاول بنے گا؟ جلدی بولو نا یار۔ 2 کلو؟ 2 کلو میں کیا پیس چاول ہے؟ بچپن میں گننے بیٹھو گے مرحوم ہو جاؤ گے۔ میں پڑھانے والا ٹیچر بھی نہیں گن پائے گا، مگر قسم خدا کی باپ ری بابی لیڈیز ڈپارٹمنٹ، یہ عورت کتنا بدھیمان ہے، اللہ اللہ، کتنی پڑھی لکھی ہے۔ چائنا اس کو نمسکار کرتا ہے، امریکہ اس کے پیر کو چاٹتا ہے، روس اس کو دھنوان کہتا ہے۔ باپ ری باپ کتنی بدھیمان۔ جن چاولوں کو یہ مرد گن نہ سکا، ان چاولوں کو یہ پکانے بیٹھی، پانی گرم ہونے کے بعد چاول دھو کے ڈال دیا، جب پورا کھول گیا ڈھکنا ہلنے لگا، چاول پانی نے رنگ بدلا، تو یہ بدھیمان سائنٹسٹ عورت چمچ اٹھائی، پورے ہڑیا کے چاول کو ہلایا،
ہلا کے ایک چمچ بھات اٹھائی اور اس میں سے ایک کو دبایا، اور دب گیا تو کہتی ہے ارے سب ہو گیا۔ باپ ری باپ، اتنی بڑی بدھیمان کہ جن چاولوں کو مرد گن نہ سکا تھا ان میں سے ایک کو پکڑ کے اس نے سب کو اکے کر دیا۔ میں نے کہا میری بیٹی، میری بہنوں، میری ماں، یہ کیا تم نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا مولانا کہیں پڑھے نہیں ہے، اللہ نے چاول کو یہ فطرت دیا ہے، ایک پک گیا ہوگا تو سب پک گیا ہوگا۔ کہا یہی تو میرے نبی نے کہا، مسلمانوں نماز پڑھو، مسلمانوں نماز پڑھو، مسلمانوں نماز پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جب بندہ نماز میں پاس ہوگا تو اللہ فرمائے گا یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، جب ایک میں پاس ہو گیا تو میرے فضل سے سب میں اسے پاس کر دو، سب میں پاس کر دو۔ اس لیے عورت ہو یا مرد نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی۔ صرف شب برات میں تلاوت کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایک رات نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ہر رات میں نماز پڑھو۔ اور عورتوں تم کو تو اور ضروری ہے، تمہارے بچے بے روزگار ہیں، تمہارا شوہر کم کماتا ہے، تمہاری بیٹیوں کے صحیح رشتے نہیں لگتے، تیرے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ تو نماز پڑھ کر خدا کے نام کی کوئی تسبیح پڑھ کر دعا کرے، اللہ تو نے تو ہم عورتوں کو بے سہارا بنایا ہے، تو اپنے فضل کا سہارا بنا دے کہ میرا بیٹا روزگار سے لگ جائے، میرا شوہر لوگ روزگار سے لگ جائے، اور میری بیٹی کا صحیح